اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حبنا اہل البیت۔ آج چھٹی محرم الحرام کی مجلس اعزاء، جس میں میں نے عنوان سخن کائنات کے سردار عالمین کی رحمت وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان قرار دیا ہے، جس میں شہنشاہ انسانیت، فخر موجودات، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لکل شیء اساس، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، واساس الاسلام، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اور یاد رکھیں کہ یہ اسلام اللہ کی جانب سے ہمارے لیے نعمت عظمی ہے، اس لیے کہ اسلام کس نے بنایا؟ اس کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب ہوا، تاج نبوت ان کے سروں پہ سجا دیا گیا، جن ہستیوں کے ذریعہ سے اس کی حفاظت کی گئی، وہ آفتاب امامت کا عنوان قرار پائے۔ تو یہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہمارے لیے نعمت عظمی ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں وقت کے تقاضا کے مطابق لوگوں تک بالتدریج اس دین کو پہنچایا۔ آخر میں وہ ہستی آئی جس نے اس دین اسلام پہ الیوم اکملت لکم کی مہر لگانا تھی۔ اس ہستی نے یہ اسلام لوگوں تک بڑی بڑی تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلات، صعوبات برداشت کر کے لوگوں تک یہ دین پہنچایا۔ مکہ کی سرزمین کہ جو بت پرستوں سے، مشرکوں سے بھری ہوئی ہے، اللہ کے پاک حبیب کا اس شہر مکہ میں ورود ہوا، اس مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے،
جہاں شرک ہے، جہاں بت پرستی ہے، جہاں راہ زنی ہے، ہر قسم کا عیب ان لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اب رسول خدا نے پیدا ہوتے ہی اعلان نبوت نہیں کر دیا، حالانکہ النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ عالم طفولیت میں کیوں نہ ہو، اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ چاہتے تو اعلان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے غلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت و رسالت کی گواہی دی ہے، اور اپنی نبوت و رسالت کا اور اپنی کتاب کا اعلان کیا کہ جب پیدا ہوئے تو لوگ جمع ہو کر آ گئے، اور آ کے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں یا مریم ما کانت امو کے بغیہ، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو نے بن شوہر کے بچہ پیدا کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ہمارے ساتھ کیسے بات کرے گا؟ یہ تو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہم کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز آتی ہے کہ انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ دنیا والو سن لو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا ہوئی ہے اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنی نبوت کا اور اپنی کتاب کا اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چاہتے تو پیدا ہوتے ہی اعلان کر سکتے تھے، لیکن عرب کا معاشرہ جو بت پرستی میں، رہزنی میں، چور چکاری میں مشہور تھا، ہر قسم کی صفت ذمیمہ ان لوگوں میں موجود ہے، 40 سال تک خاموش رہ کر مکہ کے لوگوں میں اپنے کردار کو پیش کیا، اپنی سیرت کو پیش کیا۔ جب وہی مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے، تب جا کے آپ نے اعلان نبوت کیا۔ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد ہے، اگر ہم میں کوئی امین ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اپنے کردار کو پیش کیا، 40 سال اپنا کردار پیش کرنے کے بعد کوہ ابو قبیس پہ پہنچے، اور وہاں جا کر مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک جرار لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مان جاؤ گے؟ سبھی نے کہا مان جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تو ایک سچ سن لو کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ الہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو واحد بھی ہے اور لا شریک بھی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کلمے کے نیچے آ جاؤ، تمہارے لیے نجات ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا اعلان کر دیا، یہ آپ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، اور
یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ معجزہ طلب کرو، میں دکھاتا ہوں۔ ہر ایک معجزہ طلب کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ درخت چل کر آپ کی طرف آ جائیں، مان جائیں گے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ دیا، درخت چلتا ہوا آپ کے قریب آ گیا۔ کسی نے کہا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، مان جائیں گے۔ آپ نے انگلی سے اشارہ دیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ الغرض ہر کوئی معجزہ طلب کر رہا ہے اور آپ معجزہ دکھا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ آپ کے معجزات کے سامنے عاجز آ گئے اور ایک جانب نکل آئے اور آ کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ ہی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ خداوند عالم نے فرمایا جبرائیل جلدی کر زمین پہ جا اور میرا پیغام میرے حبیب کو پہنچا، اس لیے کہ میرے حبیب کی بزم میں ایسا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے وہ مستحق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر وہ دعوی ایمان کر رہے ہیں، میرا پیغام پہنچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا حبیب خاموش رہ جائے اور اس کی خاموشی سنت نہ بن جائے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے خود کو مومن نہ کہنا شروع کر دیں۔ جبرائیل آئے، کیا دیکھا کہ ایک جانب لوگ کھڑے ہیں، ایک جانب لوگ کھڑے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل نے پیغام خداوندی پہنچایا کہ قالت الاعراب آمنا، عرب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل، میرے حبیب نے کہہ دیجئے لم تؤمنو، تم ابھی مومن نہیں بنے، بل قولو اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ہر ایک ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، محمد الرسول اللہ بھی کہہ دیا، تو ہم مومن کیوں نہیں ہیں؟ ہمارا کیا جرم ہے، کیا قصور ہے، کس لیے ہم مومن نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرے حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ایسا جوہر ہے، ایسی طاقت کا نام ہے جس کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ ایمان کیا ہے جو ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا؟ فرمایا ابھی وقت نہیں، جب وقت آئے گا بتا دیا جائے گا۔ وقت گزرتا رہا، مکہ سے مدینہ آئے، جنگوں نے گھیر لیا۔ ایک جنگ ایسی ہوئی جسے جنگ احزاب کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام جنگ خندق ہے۔ عمر ابن عبد ود اور دوسرے یہودی گروہ جمع ہو کر شمع رسالت کو گل کرنے کے لیے آ گئے۔ مسلمانوں نے اپنے تحفظ کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے جہاں موجود تھے اپنے گرد خندق کو کھودا، اسی لیے اسے جنگ خندق کہتے ہیں۔ لیکن عمر ابن عبد ود جیسا پہلوان جس کی نظیر شجاعت میں عرب میں نہیں ملتی تھی، اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑے کو جولان دیتا ہوا گھوڑے کو پھیلان کر وہ خندق عبور کر کے وہاں پہنچا جہاں رسول خدا کا خیمہ لگا ہوا ہے، اور بلند آواز میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد، تمہارا اعلان ہے کہ جو کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہے مارا جائے تو شہید ہے، مار ڈالے تو غازی ہے۔ شہید کے لیے بھی جنت ہے اور غازی کے لیے بھی جنت ہے، بھیج جسے جنت کی ضرورت ہے۔ رسول خدا نے اپنے صحابہ کرام کی طرف دیکھا، لوگوں کی طرف نظر کو دوڑایا۔ کوئی نہیں جو اٹھنے کے لیے تیار ہوا ہو، کوئی نہیں جو مقابلہ کے لیے تیار ہو، بلکہ یوں سر جھکا کر بیٹھ گئے کہ تاریخ نے لکھا کأنہم علی رؤوسہم طیور، گویا مسلمانوں کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے کہ کہیں سر کو اٹھائیں اور پرندے اڑ نہ جائیں۔
ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، اور نبی جو خلق عظیم کا مالک ہے امر کی آواز سنتے ہی فرماتا ہے کہ من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ کوئی نہیں اٹھا، اٹھے تو علی ابن ابی طالب اٹھے، فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ گئے، پھر پکارا کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے، پھر پکارا کوئی نہیں اٹھے، علی اٹھا۔ یہ 3 دفعہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کہیں کل کوئی یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے مقابلہ کے لیے کہا اور علی تیار ہو کر چلے گئے۔ رسول خدا بار بار کہنا چاہتے ہیں اس لیے کہ آج جنت اور جہنم کی تقسیم کا اعلان ہونا ہے، جنت کا وارث قرار دینا ہے۔ 3 دفعہ پکارا کوئی نہیں، جب علی اٹھے تو نبی فرماتے ہیں یا علی جانتے نہیں یہ عمرو ابن عبد ود ہے؟ تو علی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ عمرو ابن عبد ود ہے تو میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، یا علی جانے کے لیے تیار ہو؟ ہاں یا رسول اللہ جانے کے لیے تیار ہوں۔ رسول خدا علی کو لے کر اپنے خیمہ میں جاتے ہیں، دوسرے خیمہ میں پہنچے، اپنا لباس علی کو زیب تن کروایا، اپنی ابا اور کبا علی کو زیب تن کروائی، اور مسلمانوں کے مجمع میں علی کو لے کر آئے، اور مسلمانوں نے لباس رسالت میں ملبوس علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو حیران رہ گئے، لیکن حیرانگی کیا عالم اس وقت تمام ہو جاتا ہے جب رسول خدا نے ایک عجب کام کیا کہ مسلمانوں کے سامنے علی کو لا کر اپنے سر سے اپنی دستار کو، اپنے امامہ کو اتارا، اور علی ابن ابی طالب کے سر پہ اپنا امامہ رکھ کر مسلمانوں کو بتلا دیا کہ دنیا والوں دیکھ لو کہ میرے بعد میری دستار کا کوئی وارث ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا علی کو تیار کر کے بھیجا۔ جب علی چلے امر کی جانب تو رسول خدا پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کون جا رہا ہے؟ ہر ایک نے کہا علی ابن ابی طالب جا رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں نہیں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ روزانہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ وہ ایمان کیا ہے جو ابھی ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا؟ پوچھنا چاہو گے؟ سب ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور آپ نے کہا کہ مومن نہیں بنے ابھی تم، بل قولوا اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے ہیں، وہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ دیکھو یہ علی نہیں بلکہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلہ میں جا رہا ہے۔ تو آج کے بعد علی ہے کل ایمان، اور علی کا ایمان اور علی کی ولایت کا دل میں ہونا ضروری ہے۔ جس دل میں علی کی ولایت ہوگی، جس دل میں علی کی محبت ہوگی، وہ خود کو مومن کہلا سکتا ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت اور علی کی ولایت نہیں ہوگی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ تو ہر شے کے لیے بنیاد ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ، اسلام کی بنیاد حبنا اہل البیت، میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول خدا کی زندگی میں ان سے اور ان کی اہل بیت سے محبت کریں، اور جب رسول خدا کی رحلت ہو گئی تو رحلت کے بعد بھی آپ کی اہل بیت سے محبت کریں۔ لیکن ابھی چند روز گزرے تھے کہ مسلمانوں نے آنکھیں پھیر لی، اہل بیت سے محبت کیا، وہ اہل بیت کے جس کے ساتھ مودت اور محبت کا حکم اللہ نے دیا کہ جب تک ان سے محبت نہیں کرو گے اجر رسالت ادا نہیں ہوگا۔ یہ عجیب اجر رسالت دیا مسلمانوں نے کہ جب آخری
جب آخری پنجتن پاک کی نشانی رہ گئی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ، مسلمانوں نے مدینہ میں رہنا دو بھر کر دیا، مدینہ سے نکلے مکہ میں آئے کہ جائے امن ہے، مکہ میں نہ رہنے دیا، مکہ سے کوفہ والوں نے خط لکھ لکھ کر بلوایا، کوفہ کی جانب گئے، ابھی کوفہ نہیں پہنچے کہ دشت کربلا میں گھیر لیتے ہیں، دشت کربلا میں گھراؤ کر لیتے ہیں اور اشقیاء افواج جمع کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمر ابن سعد اور شمر جیسے ملعون جو سنگ دل اور بدبخت ترین لوگ ہیں، وہ کمانڈر بن کر حسین ابن علی کا راستہ روکنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ حر ابن یزید ریاحی جیسا شخص جو عرب میں پہلوان مشہور ہے، طاقتور اور جری مشہور ہے، ابن زیاد نے اسے بھیجا کہ جاؤ اور حسین کو روکو اور اسے کوفہ میں آنے نہ دو۔ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گھیر لیا، اعدائے دین نے، دشمنان دین نے امام کو کربلا میں گھیرا۔ اب امام کے ساتھ مٹھی بھر اصحاب و انصار اور رشتہ دار ہیں، جوانان بنی ہاشم اور یاران با وفا چند لوگ ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، لیکن دین اسلام، کشتی اسلام کو بچانا امام کا مقصد ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے، کشتی اسلام کو ساحل نجات پہ لانے کے لیے امام حسین کسی قربانی سے دریغ نہیں کر رہے۔ امام حسین کربلا میں اس عزم کے ساتھ کہ میں نے اسلام کو بچانا ہے، اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ میں امر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں گا، اسیر بسیرت جدی و ابی، کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں گا، اپنے اصحاب و انصار اور اپنے رشتہ داروں کو، جوانان بنی ہاشم کو لے کر، اپنی بہو بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر دشت کربلا میں ایک بہت بڑا امتحان اور بہت بڑا عزم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ خون کی ہولی ہوگی اور اسلام کا شجر ہمارے خون سے آپ یاری پائے گا، پھر قیامت تک کسی یزید میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے۔ فوجیں جمع ہو رہی ہیں، کربلا میں فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں۔ میری آقا ذاتی فرماتی ہے کہ بھائی یزید کے حمایتی تو آ رہے ہیں، آپ بھی اپنے دوستوں کو، اپنی حمایت کرنے والوں کو بلا لیتے۔ مولا حسین نے چند لوگوں کی طرف خط لکھے، جن میں سے حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ سر فہرست ہیں۔ حبیب کو خط لکھتے ہیں کہ حبیب تو میرا بچپن کا دوست ہے، دشمنوں نے مجھے کربلا میں گھیر لیا ہے اور میں حل من ناصر ینصرنا کا اعلان کرنے والا ہوں، اگر میری مدد کرنا چاہتے ہو، اگر اس تنہائی اور غربت کے عالم میں میری کمک کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے، 10ویں محرم کی دیگر سے پہلے کربلا میں پہنچ جاؤ۔ جب یہ خط حبیب کو ملا، مسلم ابن اوسجہ کو ملا، تو روتے ہیں، کیوں حبیب کیوں رو رہا ہے؟ حبیب عرض کرتا ہے، دیکھتے نہیں میرا مولا کربلا کے بن میں اتنا غریب ہو گیا کہ حسین ابن علی کی بجائے حسین بن فاطمہ لکھ دیا۔ حبیب نے تیاری کی، مسلم نے تیاری کی،
جب حبیب پہنچے تو استقبال کے لیے مولا کھڑے ہوتے ہیں. سیدانیوں کو پتا چلا نا کہ حبیب آ گیا. حبیب کی اہل بیت کے ساتھ محبت حبیب کو کھینچ کر کربلا میں لے آئی. حبیب آ گیا. جب حبیب پہنچے تو داعیہ فضہ سے کہا کہ حبیب کو میرا سلام پہنچا دے. فضہ نے کہا کہ بی بی آپ کو سلام کہتی ہے. حبیب کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے. کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں علی و بطول کی بیٹیاں کو جا اور مجھ جیسا غلام حبیب کو جا. حبیب میدان میں آ گئے, کربلا میں پہنچ گئے. صبح عاشور جب جنگ شروع ہوئی تو امام حسین یکدم کھڑے ہو جاتے ہیں. اصحاب نے پوچھا یبن رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرا مہمان آ رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ حر آ رہا ہے, آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, ساتھ اپنے بیٹے کو لیا ہوا ہے. حر چلتا ہوا مولا کے قریب پہنچا. میں کہوں گا حر آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہوئی ہے؟ تو ہی تو وہ ہے کہ جس نے حسین کو روکا, جس نے لشکر حسین کو کربلا میں محصور کر دیا. اب آنکھوں پہ پٹی کیوں؟ عجب نہیں کہ زبان حال میں مجھے جواب ملے کہ میں شرمندہ ہوں, حسین سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا. حر نے آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا مولا میں بڑا گناہگار ہوں, میری وجہ سے آپ کربلا کے دشت میں آ گئے, دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا. حلی توبتن, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مولا نے آگے بڑھ کے حر کی آنکھوں سے پٹی اتاری, سینے سے لگایا کہ حر یہ لجپال دروازہ ہے, جو آ جائے ہم اسے خالی نہیں لوٹاتے. اب جنگ شروع ہوئی. سب سے پہلے حر کہتا ہے کہ میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے گا. حر کا بیٹا میدان جنگ میں گیا, اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. ایک ہے کئی مارنے والے, آواز دیتا ہے یا ابتا ادرکنی, مولا کو نہیں پکارا کہ مولا کو تکلیف نہ دوں, اپنے باپ کو آواز دی مولا بھی چلے. حر بھی میدان کی طرف چلے. جب میرے مولا حر کے بیٹے کے لاشا پہ پہنچے تو حر پہلے پہنچ چکا تھا. مولا نے حر کو اٹھایا, کہا حر کھڑے ہو جا, یہ دستور نہیں کہ باپ جوان بیٹے کے لاشا کو اٹھائے, واپس لوٹ جا. میں کہوں گا مولا یہ نصیحت جو حر کو کر رہے ہو, تھوڑی دیر کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے آپ کو میدان میں جانا پڑ جائے. ہر ایک نے میدان جنگ میں آ کر اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے. حبیب بوڑھا ہو چکا ہے مگر نصرت امام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. یہ وہ حبیب ہے جس نے شب عاشور حضرت عباس کو باہر بلا کر کہا کہ عباس جانتے نہیں تیری ماں کے ساتھ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے شادی کی تھی کہ اللہ مجھے شجاع خاندان سے بیٹا عطا کرے جو میرے حسین پہ قربان ہو جائے. تو عباس نے ایک انگڑائی لی تھی
رکابیں ٹوٹ گئی. کہتے ہیں تو شجعنی یا حبیب، اے حبیب کیا تو مجھے شجاعت دلا رہا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ دشمنوں نے میرے بھائی کو گھیر لیا. یہ حسین نہیں بلکہ دین اسلام ہے. یہ حسین ہے جس سے محبت کا اللہ نے، اس کے حبیب نے ہمیں حکم دیا ہے. مر مٹ جائیں گے مگر نصرت حسین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. حبیب بھی میدان میں آئے. اس بڑھاپے کے عالم میں کئی لوگوں کو فنار کیا. کوفہ کے لوگوں کو شتاب نہ لاتے ہوئے زین ذوالجناح سے گرے. مولا کو آواز دی. مولا تیزی کے ساتھ حبیب کے لاشا پہ پہنچے اور بیان کیا ہوگا، اور میرے بچپن کے دوست اور میرے بچپن کے ساتھی، اے حبیب ابن مظاہر، آج تو بھی حسین کو غربت کے عالم میں چھوڑ گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.